میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائی اور دوستوں، قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے اور اس عبادت کی فضیلت کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں اور اس کے آداب کے بارے میں ہم نے گزشتہ جمعے بات کی تھی۔ آج کی اس نشست میں ہم قربانی کے جانور کے بارے میں بات کریں گے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، کس کس جانور کی قربانی جائز ہے، جانور کی عمر، جانور میں پائے جانے والے عیب اور قربانی کے جانور سے متعلق دیگر شرعی مسائل کے حوالے سے ہم آج کی نشست میں بات کریں گے۔ اس گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے دو بنیادی باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے عبادت قابل احترام چیز ہوتی ہے، اسی طرح اس عبادت کا محل جگہ، اس عبادت کی جگہ، اس عبادت کو سر انجام دینے کا مقام، وہ بھی قابل احترام ہوتا ہے اور وہ شعائر اللہ میں سے ہوتا ہے۔ جیسے نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے اور اس عبادت کے انجام دینے کا محل یعنی اس کی جگہ، اس کا مقام مسجد ہے، اور مسجد کتنی قابل احترام چیز ہے کہ مسجد میں آپ جوتے لے کر نہیں آ سکتے، مسجد میں آپ اونچی آواز سے بات چیت نہیں کر سکتے، مسجد میں دھکم پیل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ احترام کی جگہ ہے۔ احترام کی جگہ اس لیے ہے کہ یہ ایک عبادت کا محل ہے، ایک عبادت کی جگہ ہے۔ طواف کی جگہ مسجد حرام، خانہ کعبہ کتنے بڑے احترام کی جگہ ہیں، کیونکہ وہ عبادت کی جگہیں ہیں۔ اصل عزت و عظمت ان پتھروں کی اور اس مٹی کی نہیں ہے، اصل عزت و عظمت اس نسبت کی ہے جس نسبت کی وجہ سے وہ پتھر سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی بن گئے۔ اسی طرح جس مسلمان کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کی بھی عزت کرنا لازمی ہے، کیونکہ وہ عبادت کا محل ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ تو اسی مناسبت سے قربانی کا جانور یہ بھی عبادت کی جگہ ہے۔ قربانی کا جانور ہوگا تو قربانی ہوگی، جب جانور ہی نہیں ہوگا تو قربانی کس چیز کی ہوگی؟ تو گویا قربانی کا جانور قربانی ادا کرنے کا محل ہے، قربانی ادا کرنے کی جگہ ہے، لہذا قربانی کے جانور کا احترام ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور ایک قابل احترام جانور ہے۔ ویسے تو ہمارے دین نے ہمیں ہر جانور کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، حتیٰ کہ چیونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کو بھی بے جا تکلیف دینے سے منع کیا۔ چیونٹیوں کے ایک بل کو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آگ لگا دی تو حضور علیہ السلام نے سختی سے انہیں منع فرمایا۔ پرندوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ ایک گھونسلے سے کسی نے پرندے کے بچے نکال لیے تو حضور علیہ السلام نے ڈانٹا اور ان بچوں کو واپس گھونسلے میں رکھنے کا حکم دیا۔ تو ویسے تو ہمارے دین نے ہمیں ہر جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا، ان کا خیال رکھنے کا، انہیں اذیت سے بچانے کا حکم دیا ہے، لیکن قربانی کے جانور کا تو اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کھانے پینے کا خیال، آرام اور راحت کا خیال، گرمی اور سردی کا خیال۔ آج کل گرمی کا موسم ہے
تو جانوروں کے لیے مناسب جگہ، انہیں مناسب سایہ دار چھاؤں والی جگہ میں باندھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں شہروں میں جو جانور لائے جاتے ہیں وہ عموماً دیہاتوں سے آتے ہیں اور ان جگہوں سے آتے ہیں جہاں گاڑیاں بھی کم ہوتی ہیں، لوگ بھی کم ہوتے ہیں۔ تو یہ جانور جب شہری علاقوں میں آتے ہیں تو یہاں پہ گاڑیوں کا ایک شور و شغب ہوتا ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، بچے جمع ہو جاتے ہیں، تو اس سے ان جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، یعنی ان کا آرام متاثر ہوتا ہے، وہ جانور آرام نہیں کر پاتے، پرسکون نہیں رہ پاتے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ صرف انہیں کھانا ٹھونسنا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ قربانی سے 3-4 دن پہلے جانور لے آئے، اب اسے کھلا رہے ہیں، کئی دفعہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم انہیں وہ چیزیں کھلانا شروع کر دیتے ہیں جو وہ پہلے نہیں کھاتے تھے، اس سے بھی جانور بیمار ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم انہیں اتنا زیادہ کھانا کھلا دیتے ہیں، چارہ کھلا دیتے ہیں کہ جانور بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو انہیں اس طرح بھی اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ اسی طرح عام طور پہ جانور جہاں پلتے ہیں بڑھتے ہیں وہ جگہ نرم ہوتی ہے، مٹی کے اوپر جانور رہتے ہیں، لیکن ہم لا کر ان کو فرش پہ باندھ دیتے ہیں، سخت جگہ باندھ دیتے ہیں، اس سے بھی جانوروں کا آرام متاثر ہوتا ہے، ان کا سکون خراب ہوتا ہے۔ تو اگر تو آپ جانور کی صحیح خدمت کر سکتے ہیں، اسے اذیت سے بچا سکتے ہیں اور واقعی خدمت کر سکتے ہیں تو جلدی لائیں، وگرنہ کیا ضرورت ہے پہلے لا کر جانور کو بیمار کرنے کی اور اسے اذیت و تکلیف پہنچانے کی۔ اب یہ وہ باتیں میں نے عرض کی ہیں جن کی طرف عام طور پہ ذہن نہیں جاتا، لوگ اسے زیادہ کھلانے کو اور اس کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ جانے کو اور کھڑے رہنے کو بڑی خدمت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ خدمت نہیں ہوتی، اس سے جانور کو اذیت پہنچتی ہے، اس کا سکون خراب ہوتا ہے۔ تو ویسے تو ہر جانور کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن قربانی کے جانور کو اور بھی زیادہ راحت پہنچانی چاہیے، اسے اذیت سے بچانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو تو چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچاؤ، کیونکہ چھری اگر کھردری ہوگی، خراب ہوگی تو جانور کو زیادہ تکلیف پہنچے گی، اور اگر چھری تیز ہوگی تو جانور کو کم تکلیف پہنچے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ذبح ہونے والے جانور کو بھی راحت پہنچانے کا حکم دیا۔ ہمارے ہاں تماشا لگ جاتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود قصائی بن جاتے ہیں، کام آتا نہیں، سال میں ایک دن کے لیے ہم قصائی بن جاتے ہیں، یا پیسے بچانے کے چکر میں ان لوگوں کو لے آتے ہیں جنہیں اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، اور پھر جانوروں کے ساتھ ایک تماشا شروع ہو جاتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، وہ ویڈیو دے دی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ اور اس پہ لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں، ایک عجیب و غریب تماشا لگ جاتا ہے، لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں پہ، قربانی کرنے والوں پہ۔ اونٹ کی قربانی ہو رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، لیکن جو آیا ہے قربانی کرنے اسے اونٹ کی قربانی کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اب اونٹ آدھا ذبح ہو گیا، گلے سے خون گر رہا ہے اور اونٹ گلی کے اندر بھاگ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، قربانی کا تماشا بنا دیا جاتا ہے۔ بھئی اگر کام نہیں آتا، اور ظاہر ہے کہ ہر کسی کو نہیں آ سکتا، سیکھنے کی چیز ہے، تو پھر کسی ماہر کا انتظام کیجئے۔ جہاں 1,00,000 2 لاکھ کا اونٹ خریدا ہے تو کچھ پیسے خرچ کر کے ماہر قصائی کا انتظام بھی کر لیجئے، بچت کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ قربانی کے جانور پہ جو پیسہ خرچ ہوا وہ بھی اللہ کی راہ میں،
اس کو چارہ کھلانے پہ جو پیسہ خرچ ہوا وہ بھی اللہ کی راہ میں، اور قصائی کو جو آپ پیسے دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ تو اچھے، مناسب اور معقول آدمی کا انتظام کرنا بھی اس مقصد کے لیے ضروری ہے، تاکہ نہ تو جانور کو اذیت پہنچے، نہ ہماری عبادت خراب ہو، اور نہ ہی قربانی جیسے عظیم عمل کا مذاق بنے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ جو بے دین لوگ ہوتے ہیں، لبرلز ہوتے ہیں، سیکولرز ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں، وہ اس قسم کی ویڈیوز ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں اور آپ حضرات کی قربانی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو ان لوگوں نے کیا جہالت اور کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ تو اس لیے دین کو اور عبادت کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنے، سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، نفاست کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ اس عظیم الشان عبادت کو سر انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے اور کن جانوروں کی ناجائز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ کراچی میں ایک آدمی نے ایک یوک منگوا لیا، گلگت سے یوک، ایک جنگلی گائے، برفانی علاقوں میں رہنے والی گائے گلگت سے منگوا لی کراچی میں قربانی کرنے کے لیے۔ اور قربانی چونکہ کراچی میں بہت گرمی تھی اور وہ سرد موسم کا جانور تھا، تو وہ اس موسم کو برداشت ہی نہ کر سکا، حالانکہ فریج والے کمرے میں اس کو رکھا، فریج والے کمرے میں، لیکن پھر بھی وہ جانور قربانی سے پہلے ہی مر گئے۔ اور بعض لوگ، چونکہ ہمارے ہاں انفرادیت پسندی کا شوق ہے، ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو کسی دوسرے نے نہ کیا ہو۔ یہ یہاں ہمارے خطے کا، بر صغیر کا ایک مزاج ہے کہ ہم وہ تماشا لگائیں گے جو تماشا ہم سے پہلے کسی نے نہ لگایا ہو۔ لہٰذا ایک صاحب کو شوق چرایا ہرن کی قربانی کرنے کا، جی میں ہرن کی قربانی کروں گا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جانور کا حلال ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور جانور کا قربانی کے قابل ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جنگلی گائے حلال ہے، ہرن حلال ہے، یوک کی میں نے ابھی مثال دی، برفانی گائے حلال ہے، اور بے شمار جانور حلال ہیں، لیکن قربانی ہوتی ہے صرف پالتو مویشی جانوروں کی۔ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ اگر بکرا 1 سال سے کم عمر کا ہو تو حلال ہے، آپ ذبح کر کے کھا لیں، حلال ہے، لیکن قربانی جائز نہیں ہے۔ بچڑا وغیرہ، بھینسا وغیرہ 2 سال سے کم ہو تو حلال ہے، آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی جائز نہیں ہے۔ تو جانور کا حلال ہونا ایک الگ چیز ہے، اور جانور کا قربانی کے قابل ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ قربانی صرف ان جانوروں کی جائز ہے جو پالتو مویشی جانور ہوتے ہیں، جیسے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی۔ یہ وہ جانور ہیں جو پوری دنیا میں پالتو جانور ہیں، مویشی جانور ہیں، ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ باقی ہرن ہے، جنگلی گائے ہے، اس قسم کے دوسرے حلال جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جن کا شکار کیا جاتا ہے، جو عام طور پہ پالتو نہیں ہوتے، کوئی زبردستی پالتو بنا لے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قربانی اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی نے ہرن کو خود پالا، بچہ لیا چھوٹا سا، یا اس کے پاس ہی بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کو پالا، جیسے آج کل فارم ہاؤس ہوتے ہیں وہاں ہرنیں رکھی جاتی ہیں، تو قربانی تو اس کی پھر بھی جائز نہیں ہے، قربانی پھر بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانور زبردستی پالتو بنایا گیا ہے،
وگرنہ اس کی فطرت نہیں ہے پالتو جانوروں والی، جیسے بکرا بکری وغیرہ، بھیڑ دمبا، گائے بھینس بیل، ان کی فطرت ہی اللہ نے پالتو اور مویشی جانوروں والی بنائی ہے۔ تو جنگلی جانوروں کو زبردستی بھی پالتو بنا دے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو جن جانوروں کی قربانی جائز ہے، بکرا بکری، بھیڑ دمبا دمبی وغیرہ، گائے بیل بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، اس میں نر کی قربانی بھی جائز ہے اور مادہ کی قربانی بھی جائز ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ مادہ کی قربانی نہیں کرتے، قربانی نہ کرنا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نر جانور زیادہ صحت مند ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن مادہ جانور کی قربانی بھی اسی طرح جائز ہے جس طرح نر جانور کی قربانی جائز ہے۔ عمر کی اگر بات کریں تو بکرا بکری، بھیڑ دمبا دمبی وغیرہ کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اسلامی قمری اعتبار سے 1 سال عمر ہونی چاہیے، لیکن بھیڑ وغیرہ اگر 6 مہینے کے بھی ہوں اور 1 سال کے جانوروں کے ساتھ کھڑے ان کے برابر نظر آئیں تو 6 مہینے کے بھیڑ کی قربانی بھی جائز ہے۔ گائے بیل بھینس بھینسا وغیرہ یہ اگر 2 سال کے ہو جائیں، 2 قمری سال کے، تو ان کی قربانی جائز ہے، اس سے کم میں قربانی جائز نہیں ہے۔ اونٹ اور اونٹنی کی کم از کم عمر 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال سے کم اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہے، 5 سال یا اس سے زیادہ کے اونٹ کی قربانی جائز ہے۔ ہمارے ہاں جانوروں کی عمر کو جانچنے کے لیے ان کے دانتوں کو دیکھا جاتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، وگرنہ قرآن و سنت میں ہمیں دانتوں کے حوالے سے دانتوں کو علامت بنانے کا کوئی معیار نہیں ملتا۔ عمر معیار ہے، اصل میں دانت اس کی ایک نشانی ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ عمر پوری ہونی چاہیے۔ بعض اوقات دانتوں کا معاملہ جلدی ہوتا ہے، بعض اوقات دیر سے ہوتا ہے، اصل چیز ہے شرعاً جانور کی عمر کا پورا ہونا۔ اور قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، بے عیب، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ بے عیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا عیب نہ پایا جائے جس سے اس کی خوبصورتی میں کمی واقع ہو، یا اس کے فائدے میں کمی واقع ہو، یا اس کے گوشت کے اندر کوئی نقصان آ جائے، یہ سب عیب ہیں۔ خوبصورتی میں کمی واقع ہو، فائدے میں کمی واقع ہو، یا گوشت کے اندر کوئی نقصان پیدا ہو جائے تو یہ سب عیب کی باتیں ہیں۔ کوئی ایسا زخم جو گوشت تک سرایت کر جائے، ایسے عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور کی 1 یا دونوں آنکھیں ضائع ہو جائیں، قربانی نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں جب جانوروں کو ہم لوگ لاتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جگہیں سخت ہیں، شہری علاقوں میں گلیاں محلے سڑکیں صحن یہ پکے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ جانور یہاں زخمی ہو جاتے ہیں۔ اگر جانور کی ٹانگ یا پاؤں اتنا زخمی ہو گیا کہ وہ اس کو زمین پہ رکھتا ہی نہیں ہے، اٹھا کے چلتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس کو زمین پہ رکھ کے چلتا ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ باقی گائے بیل بھینس بھینسا اونٹ وغیرہ کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، انہیں ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، اور 1 سے لے کے 7 تک حصے ایک جانور میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن وہ سب کے سب لوگ، ان سب کا مقصد قربانی کرنا ہو یا عقیقہ کرنا ہو، کسی کا مقصد بھی گوشت کا حاصل کرنا نہ ہو۔ جیسے ایک قربانی کے جانور میں قربانی کے حصے ہو سکتے ہیں، واجب قربانی کے، نفلی قربانی کے، اسی طرح اسی جانور میں عقیقے کا حصہ 1 یا 1 سے زیادہ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک ضروری احکامات
قربانی کے جانور کے حوالے سے اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔